آپ درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج پر اور آپ کے احباب پر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کون کون خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، کون کون خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں کہ خوشی حاصل ہو، ایسے ہی ہے نا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس خوشی نہیں ہے، اسی لیے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہمارے پاس خوشی نہیں ہے۔ اچھا، اگر خوشی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر خوشی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ خوشی کا کچھ اپوزٹ ہوگا، کچھ اس کا متضاد ہوگا، جی؟ غم، دکھ، رنج، عدم، مایوسی، ڈپریشن، اور اس کا نتیجہ کیا؟ مختلف قسم کی بیماریاں۔ چلیں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں، چند سیکنڈس کی، یا تو آنکھیں بند کر کے یا سر جھکا کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ چلیں ایک ایکسرسائز کرتے ہیں نا، آنکھیں بند کریں، ایک تصور باندھ لیں کہ ہمیں خوشی چاہیے، تو اس خوشی کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ جی کیا آیا ذہن میں؟ ہر کسی کا مختلف چیزیں آئی ہوں گی۔ اللہ کی رضا، اور پیرنٹس لو، پیرنٹس لو، پیرنٹس لو نہیں ہے کیا؟ جی، جس کے پاس جو نہیں ہے اس کو وہ چاہیے، دولت چاہیے، صحت چاہیے، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں زیادہ تر۔ اللہ کی رضا کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قدم تو اٹھانا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں نا یہ چاہیے، یہ تمام کے تمام ہمارے خیالات ہیں، اور تصور اور خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں خوشی پہ، تو خوشی دراصل ہے کیا؟ ہمیں کسی بھی چیز کی خواہش ہو، ہمیں کسی بھی چیز کی طلب ہو اور وہ ہمیں مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں خوشی مل جاتی ہے۔ کسی چیز کے حصول کے بعد اندر مطمئن اور اطمینان حاصل ہو گیا تو خوشی مل گئی، یعنی انر سیٹسفیکشن جو ہے دراصل خوشی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو۔ جب ہم عارضی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں خوشی کو تو ہمیں عارضی خوشی ملتی ہے، اور اگر کسی دائمی حقیقت میں خوشی تلاش کریں تو خوشی بھی ہمیشہ رہنے والی میسر آ جائے گی۔ ہماری زندگی میں کیا چیز ہے جو مستقل ہے؟ کیا چیز ہے ہماری زندگی میں؟ ہماری زندگی کی بات کر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہر وقت سانس لے رہے ہیں، تو کیا چیز ہے جو مستقل ہے، جو ہم سے پہلے بھی تھی، ہمارے بعد بھی ہوگی؟ ایک وقت ایسی چیز ہے جو مستقل ہے، ہم گزر جاتے ہیں، وقت ٹھہرا رہتا ہے، وقت نہیں گزرتا، ہم گزر جاتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، وقت کو اپنے آپ میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کو باہر تلاش کریں گے تو وقت کبھی قابو نہیں آئے گا، وقت کو اپنے اندر اپنے آپ میں تلاش کریں گے تو پھر زمانہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور زمانے کی ہر چیز بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور اپنے لیے وقت نکال کر دنیا جہاں کی رفتار سے رک کر خود میں غور کرنا ہے، اور اس خود اپنے آپ میں غور کرنے سے وقت کا ٹھہراؤ بھی سمجھ آئے گا، وقت کی چال بھی سمجھ آئے گی، اور وقت پہ آنے والی اور جانے والی چیزوں کی حقیقت بھی سمجھ آئے گی۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور آگے کہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات،
تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. تو صرف اور صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پر، اپنے ہونے پر. کیونکہ خوشی کس کو چاہیے؟ اپنے آپ کو چاہیے. خوشی دینے کا مرحلہ بات کا ہے. جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی یا ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوگی تو وہ ہم کسی کو دے نہیں پائیں گے. ہمارے پاس غم بہت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا غم بانٹ لے، کوئی ہمارے ساتھ ہمارے غموں کو شیئر کر لے، ہمارے دکھوں کو بانٹ لے. ایسے ہی ہے نا. کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس خوشی بہت ہے، آ جاؤ مجھ سے خوشی لے جاؤ. کہتے ہیں یار میں بڑا غمگین ہوں، میں بڑا دکھ ہے مجھے، بڑی تکلیف میں ہوں، مگر میری کوئی سننے والا نہیں ہے. خوشی کی ہم وجہ تو تلاش کرتے ہیں کہ اس چیز میں خوشی ہے، اس چیز میں خوشی ہے، اللہ کی رضا میں خوشی ہے، یا دولت میں خوشی ہے، یا کسی اقتدار میں، کسی منصب میں خوشی ہے. مگر در حقیقت خوشی ہے کیا؟ فیلنگس ہے، مگر وہ ہے کیا؟ اس کو اصل ہے کیا یہ چیز؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے غم کیا ہے؟ غم بھی فیلنگس ہے، ایک کیفیت ہے. ماضی کی محرومیاں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ماضی میں، اور مستقبل کے خدشات، مستقبل میں ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا. اپنے حال پر اگر غور کریں اور اپنے حال کو محسوس کریں، اس میں سے ماضی کا غم اگر نکال دیں، حال میں کوئی غم نہیں ہوگا. مستقبل کے خدشات نکال دیں تو حال میں کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ حال جو ہے وہ موجود ہے، اور جو موجود ہے وہ حاصل ہے، اور جو حاصل کر لیا وہ خوشی ہے. اسی لیے اپنے وجود میں موجود کو محسوس کر کے خوشی حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ نہیں سوچنا کہ زندگی میں کتنا وقت ہے، یہ سوچو کہ وقت میں کتنی زندگی ہے. خوشی دراصل ہے کیا؟ خوشی کامیابی ہے. اور کامیابی کیا ہے؟ مقصد کا حصول. اور مقصد کیا ہے؟ ہماری ترجیحات ہیں، پرائرٹیز ہے، کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے، اور اس میں پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے. تو جو سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوشی اسی چیز میں ملتی ہے. اس لیے زندگی کے مقصد کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص کسی میدان میں ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے، ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، زندگی کا میدان ہو، کچھ بھی ہو، ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. اس ناکامی کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوسی، غم، دکھ میں چلا جاتا ہے، اور اندر ہی اندر وہ رسوائی محسوس کرنے لگتا ہے. لوگ بھی اس کو تانا دیتے ہیں، ملامت کرتے ہیں. وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے دنیا سے کٹ جاتا ہے. اچانک اس کے اندر ایک جولانی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ تمام خیالات مایوسی کے، دنیا کی طرف سے ملنے والے تمام مایوسی کے خیالات کو ٹھوکر مار کر پاش پاش کر دیتا ہے. تو اس وقت وہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بلند اور اعلیٰ محسوس کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر کا وجود اس کے ظاہری وجود پر غالب آ گیا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ یہ محسوس کرنے لگا کہ باقی سارا کچھ جو کچھ تھا یا ہے یا ہوگا، وہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا. اصل میں تو میں نے اپنے آپ کو مایوس کیا ہوا تھا. اور پھر اس کیفیت سے نکل کر وہ اندر ہی اندر ایک اطمینان اور سیٹسفیکشن محسوس کرنے لگتا ہے. یہ جو وقت ہے، پہلے بات کی، گزرتا نہیں ہے، ہم گزر جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ یہ جو جڑے ہوئے واقعات ہیں، ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں جڑے ہوئے واقعات ہمیں خوشی یا غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. کسی بھی واقعے کو رونما ہونے کے لیے دو چیزیں اہم ہیں. ایک وقت کہ وہ واقعہ کس وقت ہوا، اور دوسرا وہ مقام کہ کس جگہ پر ہوا. یعنی زمان اور مکان، وقت اور جگہ، زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس جس کو ہم کہتے ہیں. ہم کیا ماضی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم ماضی سے بالکل تو چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، مگر اس ماضی کو اپنے حال میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس ماضی کو اپنا
موجودہ حال بنا سکتے ہیں. کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم سورج کی روشنی جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے 8 منٹ میں پہنچتی ہے. یعنی کہ 8 جو ہم نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو در حقیقت وہ 8 منٹ پہلے طلوع ہوا تھا اور ہم نے دیکھا 8 منٹ بعد. یعنی جس وقت ہم سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ 8 منٹ پہلے کا واقعہ ہے. یعنی 8 منٹ پہلے کا ماضی ہے. یہ سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی مگر در حقیقت ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ دیکھ رہے ابھی ہیں مگر واقعہ ماضی کا ہے اور ہم کب دیکھ رہے ہیں؟ حال میں. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس ماضی کے ساتھ اپنے حال کی مطابقت پیدا کر لیں اور اس ماضی کے ساتھ جو 8 منٹ کا وقفہ ہے 8 منٹ کا زمانہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور ہم عین اسی وقت میں شامل ہو جائیں؟ تو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کائنات میں تمام چیزیں جو ہے وہ آپس میں کسی خاص تعلق کے ساتھ مربوط ہیں. ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے. اب وہ چاہے وقت ہو, چاہے وہ زمانہ ہو, فاصلہ ہو, یا کوئی توانائی ہو, یا کوئی جسم ہو, یہ تمام چیزیں کا آپس میں ایک ریلیشن ہے, ریلیٹیو ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں, میں اس طرف بیٹھا ہوا ہوں اور آپ اس طرف بیٹھے ہیں ٹرین میں, ٹھیک ہے. ٹرین اس طرف جا رہی ہے, یہاں سے آگے کی طرف اس طرف ٹرین جا رہی ہے. ٹرین جا رہی ہے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, ٹھیک ہے. یہاں سے اس طرف جا رہی ہے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. اب میں آپ کی طرف ایک بال پھینکتا ہوں, میں آپ کی طرف ایک بال پھینکتا ہوں, وہ بال کی رفتار ہے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ. جو میں نے بال پھینکی اس کی رفتار ہے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ. ٹرین آلریڈی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. میں نے بال پھینکا 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, تو بال کی رفتار کتنی ہو گئی؟ ٹرین اس طرف جا رہی ہے نا, اس طرف جا رہی ہے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. یہاں سے میں نے بال پھینکا 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, تو بال کی رفتار کتنی ہوگی؟ 110 ہوگی. وقت کتنا رہا؟ ٹرین چل رہی تھی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, یعنی 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر. یہاں سے میں نے بال پھینکا تو بال 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیا. وقت کتنا ہے؟ 1 گھنٹہ. وقت میں تبدیلی نہیں ہے. میں نے کہا نا وقت وہی رہتا ہے, ہم گزر جاتے ہیں, وقت وہی رہا. اب اگر سامنے سے آپ میری طرف بال پھینکتے ہیں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اور ٹرین وہی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کانسٹنٹ چل رہی ہے, تو بال کی رفتار کتنی ہو گئی؟ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ, مائنس ہو گئی. اب اگر میں یہاں سے بال کو پھینکتا ہوں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اور ٹرین بھی اس طرف جا رہی ہے, میں 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکتا ہوں. جب میں اس کو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکوں گا تو اس کی بال کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی؟ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ. اب وہی بال اور اس ٹرین کو گزرتے ہوئے, ٹرین اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو اس کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اس کے لیے ٹرین کی رفتار کتنی ہے؟ 100 کلومیٹر. بال کی رفتار اس کے لیے 200 کلومیٹر یا 110 کلومیٹر ہوگی. اب بال اپوزٹ سائڈ میں 100 کلومیٹر, آپ نے میری طرف 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکا, آپ نے میرے طرف ٹرین جا رہی ہے اس سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ ٹرین جا رہی ہے اس سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, وہاں سے آپ نے بال پھینکا 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. جو شخص باہر کھڑا ہوا ہے اس کے لیے بال کی رفتار کیا ہے؟ 0. یعنی کہ وقت بھی وہیں رہا, جو وجود تھا وہ بھی وہیں رہا. اب یہ تو بال کی بات تھی نا, ایک مادے کی بات تھی, ماس کی بات تھی, مٹیریل کی بات تھی. اب اگر یہاں سے میں لیزر لائٹ یا ٹارچ کی لائٹ سے یہاں آن کرتا ہوں اور آپ کی طرف لائٹ سفر کرتی ہے, تو لائٹ کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. اس کو لائٹ کی اسپیڈ کانسٹنٹ رہتی ہے, یعنی مستقل رہتی ہے, تبدیل نہیں ہوتی. تو اسی لمحے آن کی لائٹ پوری طرف پھیل گئی. ادھر سے آپ نے لائٹ آن کی, پوری طرف پھیل گئی. باہر سے دیکھنے والے کے لیے لائٹ نہ ٹھہری ہے نہ گزر رہی ہے,
وہ موجود ہے، مگر لائٹ کی اپنی ایک مستقل رفتار ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حرکت کرتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. تو یہ جو روشنی کی رفتار ہے، یہ اس رفتار سے زیادہ سائنس کہتی ہے کہ کوئی سفر نہیں کر سکتا. لیکن ایک چیز ہے جس میں اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ وقت سے، ٹائم سے، روشنی سے زیادہ تیز سفر کر سکتی ہے. ایک چیز ہے، اور وہ چیز ہے انسان کی سوچ. اگر سوچ، ذہنی صلاحیت سفر کرے روشنی سے زیادہ رفتار میں، تو وہ ماضی میں اگر سفر کرتی ہے تو وہ کن سے پہلے اور عرش سے آگے نکل جاتی ہے، اور مستقبل کی طرف سفر کرے تو مستقبل کا حال بتانے لگ جاتے ہیں، پیشن گوئیاں کرنے لگ جاتا ہے ذہن. اس کا راز صرف اور صرف اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے کہ ایک ہی لمحے میں، دیکھیں نا، آپ یہاں سے اٹھ کے ادھر جاتے ہیں تو کسی رفتار سے آپ نے فاصلہ طے کیا، کسی رفتار سے یہاں سے جانے میں وہاں جانے تک کچھ سیکنڈز کا، کچھ منٹس کا وقت لگتا ہے اور آپ فاصلہ طے کرتے ہیں. مگر جب آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو فوراً لائٹ آن ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے ایک ہی لمحے میں. وقت نہیں لگتا، آپ یہ نہیں دیکھتے لائٹ یہاں سے چلی وہاں تک گئی، کوئی فاصلہ آپ اس کا میجر نہیں کرتے. لائٹ آن کی ایک ہی لمحے میں، یہاں بھی ہے وہاں بھی. مگر لائٹ سفر کرتی ہے، لائٹ کچھ فاصلہ طے کرتی ہے، مگر ہم اس کو نہیں جج کر پاتے کیونکہ ہماری اس میں ذہن میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کو میجر کر سکیں. میں واٹس ایپ سے اگر آپ کو کوئی فائل واٹس ایپ کرتا ہوں، واٹس ایپ کے ذریعے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر ایک تصویر ہوگی تو ایک لمحے میں پہنچ جائے گی. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مائکرو سیکنڈز میں پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایز اٹ از ویسی کی ہی ویسی پہنچتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک رابطہ ہے دونوں ڈیوائسز کا، اور اگر ایک ڈیوائس سے میں نے کوئی فائل بھیجی اور دوسری طرف کوئی ڈیوائس ایکٹیو نہیں ہے تو وہ فائل کہاں گئی؟ وہ ڈی کوڈ ہو جائے گی. وہ ڈی کوڈ ہو کر جو ہے وہ ہوا میں کہیں معلق ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں وہ لہروں کی صورت میں یا کوڈز کی صورت میں ہوگی. اسی طریقے سے اب سائنس یہ تحقیق کر رہی ہے کہ جس طرح سے کسی فائل کو، کسی ویڈیو کو ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں منتقل کیا جا سکتا ہے، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، تو کیا انسانی وجود کو بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ سائنس ابھی اس پر ریسرچ کر رہی ہے، مگر اولیاء اللہ سیر کر کے آ جاتے ہیں کائنات کی. یہ ان رازوں سے واقف ہیں کہ مستوار قلندر اگر چکوال میں بیٹھے ہوں یا یو کے میں بیٹھے ہوں تو بظاہر وہ یو کے میں بیٹھے کچھ لوگوں کے ساتھ نشست میں بیٹھے ہیں، مگر اسی لمحے وہ کراچی میں بیٹھے یا دنیا بھر میں کئی ہزاروں لاکھوں مریدین کے حال سے بھی واقف ہیں. یہ قوت کہاں سے عطا ہوئی؟ اس کو تھوڑی سی اگر سائنس اسٹڈی کر لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ٹائم ٹریول کے اصول کے مطابق وہ ایک وقت میں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. ان کے لیے فائل کو ٹرانسفر کرنا، اگر یہاں کی ڈیوائس آن ہے، وہاں سے انہوں نے واٹس ایپ کیا اپنا آپ، اور یہ ڈیوائس اگر بند نہیں ہے، اس موبائل سے اس موبائل تک فائل فوراً پہنچے گی. فاصلے سمٹ جاتے ہیں، رفتار تیز ہو جاتی ہے، لمحے سکڑ کر ایک ہی. دیکھیں نا روشنی، اگر میں یہاں سے سفر کرتا ہوں وہاں تک، یہاں سے چل کے وہاں تک جاتا ہوں تو میں آپ کو نظر آؤں گا کہ میں پہلے یہاں تھا، پھر یہاں تھا، پھر یہاں تھا، پھر وہاں تک تھا. اور اگر میں روشنی کی رفتار سے یہاں سے وہاں تک گزر جاتا ہوں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اگر آپ تصویر کھینچیں تو کیا نظر آئے گا؟ ایک پوری ایک لائن نظر آئے گی، یعنی کہ میں یہاں بھی ہوں، وہاں بھی ہوں، وہاں بھی ہوں، وہاں بھی ہوں، ایک ہی لمحے میں. یہی ٹیلی ویژن جب آپ دیکھتے ہیں تو نشریات ایک ہی لمحے میں وہاں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ایک ہی وقت میں آ رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم ٹیوننگ کر لیں اپنی اپنی ڈیوائس آن کر لیں تو وہ نشریات، وہ فائل ٹرانسفر وہاں سے تو ہو رہی ہے، یہاں تک پہنچ بھی جائے گی. یہ جو لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں ماضی کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور منزل کی سچائی سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں، جو خود ایک ہی وقت میں ماضی میں بھی ہیں، مستقبل میں بھی ہیں. حال میں تو وہ ہیں کیونکہ حال میں ہم ہیں تو ہمارے ساتھ تو وہ ہیں.
ان کے لیے زمانہ ٹھہر جاتا ہے، یہ خود وقت بن جاتے ہیں، یہ خود وقت بن جاتے ہیں. اور میرے پہلے جملے کو پھر یاد رکھیے گا کہ وقت گزرتا نہیں ہے، ہم گزر جاتے ہیں. بہرحال بات کو سمیٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں بات کو، کہ بات ہمیں کیا سمجھ میں ہے. ہم خوشی کی بات کر رہے تھے اور اتنی ساری جو اتنی لمبی گفتگو ہو گئی. ہم اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خوشی جو ہے وہ انر سیٹسفیکشن کا نام ہے. یہ کنٹینٹمنٹ کی سیٹسفیکشن کیا ہے؟ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جب انسان جہاں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے تو وہاں سرنڈر کرتا ہے. سرنڈر کرتا ہے، اور سرنڈر کہاں کرتا ہے؟ جہاں محبت ہو. جس سے محبت ہوگی اس کی ہر بات کے آگے وہ سرنڈر کرے گا. جب سرنڈر کرے گا تو وہ ایک سمجھوتا کرے گا، اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. سرنڈر در حقیقت انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے. اور انڈرسٹینڈنگ جب مل جاتی ہے تو پھر کنٹینٹمنٹ سیٹسفیکشن ملتی ہے. سیٹسفیکشن یعنی اطمینان ملتا ہے تو نفس مطمئن ہو جاتا ہے. نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں. اور بات صرف یہ نہیں کہ نفس مطمئنہ، قرآن پاک کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اس حال میں لوٹ آ کہ تو رب سے راضی ہو اور رب تجھ سے راضی ہو. یہ جو رضا کا مقام ہے، جو پہلی بات میں نے کی تھی کہ اللہ کی رضا، یہ رضا کا مقام اس طریقے سے حاصل ہونا کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل مطمئن ہو جائے، نفس مطمئن ہو جائے. اور یہ جو اطمینان ہے یہ پھر رب کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے. اللہ کی رضا کی بات تو ہو، اللہ کی رضا کی جستجو تو ہو، مگر اللہ کے کاموں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھانے کے لیے ٹائم نہ ہو تو پھر وہ رضا نہیں رہتی. رضا حاصل کرنی ہے تو پھر جو وہ چاہتا ہے اس راستے پہ چلنا ہوگا. اس راستے پہ چلنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا. اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے سب سے بہتر جو ہے کچھ دیر مراقبے میں بیٹھ کر اپنے آپ پہ غور کیا جائے. تو ان نشستوں کا مقصد اپنی ذات کے لیے ٹائم نکال کر اپنے آپ میں جھانک کر اپنے ہونے کو، اپنے وجود کو سمجھنے اور اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک سے درخواست ہے کہ ہمیں وہ خوشی عطا فرما کہ جس میں تیری رضا شامل ہے، جو تیرے اس چاہت میں ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے، ہمیں رضا حاصل ہو جائے، ہمیں اس مقام کی سمجھ عطا فرما. ایسے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان انعام یافتہ لوگوں کی صحبت سنگت اپنانے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں جو یہ صحبت مستوار کلندر کی صورت میں عطا ہو گئی ہے اس کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.